السلام علیکم سیکنڈ ایئر یونٹ 2 میں آج ہمارا ٹاپک ہے جی ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ. یہ ریاستوں کو کس کس کے ساتھ جوڑنا ہے. تقسیم ہند کے وقت ہندوستان میں تقریباً 562 یعنی 562 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں. قانون آزادی ہند 1947 کے مطابق ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو سکتی ہے. جب پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت جو ریاستیں تھیں وہ تقریباً 562 تھیں، اور قانون آزادی ہند 1947 کے مطابق جو آزادی کے لیے قانون پاس ہوا تھا اس کے مطابق تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اگر بھارت کے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اگر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ الحاق کا فیصلہ کرتے وقت والیان ریاست، جو ریاست کے والی تھے، یعنی جو وزیر اعظم تھے لوگ تھے یا صدر لوگ تھے، ان کو والی کہا جاتا تھا. تو والیان ریاست کو مشورہ یہ دیا گیا کہ ریاست کی جغرافیائی حیثیت اور رعایا کی خواہشات اور رجحانات کو مد نظر رکھیں. یعنی جب اگر آپ کسی بھی، چاہے آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ، تو شامل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریاست کی جغرافیائی حیثیت دیکھی جائے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ لگ رہی ہے یا انڈیا کے ساتھ. ایک اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ رعایا کی خواہشات اور رجحانات کو مد نظر رکھیں. دوسرا یہ تھا کہ آپ رعایا کی اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیا اگر والیان چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہوں اور ریاست کہے کہ میں انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، تو پھر ریاست کے لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور کہہ رہے کیا میں پاکستان تک ما سوائے حیدرآباد، جونا گڑھ اور کشمیر، یعنی پاکستان جب بنا اس بننے تک 3 ریاستیں ہمارے پاس ایسی تھی، جن میں ایک حیدرآباد، جونا گڑھ اور کشمیر، کہ ان 3 ریاستوں کے علاوہ باقی جتنی بھی ریاستیں تھیں وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر چکی تھی، یعنی وہ شامل ہو چکی تھی کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوتی ہیں یا بھارت کے ساتھ. اب ہم ان ریاستوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا باعث کیوں بنی. سب سے پہلے ہمارے پاس تھی جی حیدرآباد. ریاست حیدرآباد ہندوستان کی اہم ترین ریاستوں میں سے تھی. یہ اہم ترین ریاست یعنی کافی خوشحال سٹیٹ تھی، اور ریاست کا جو والی نظام، جو اس کا کرتا دھرتا تھا، جو ان کا گورنر تھا، وہ مسلمان تھا، جبکہ آبادی اس کی جو تھی وہ ہندو اکثریت پر مشتمل تھی. جو والی تھا وہ مسلمان تھا، لیکن اس کی اکثریت تھی ہندوؤں پر مشتمل. اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے نظام حیدرآباد چاہتا تھا کہ وہ آزاد حیثیت سے اپنی ریاست کو برقرار رکھے اور کسی کے ساتھ الحاق نہ کرے. اب یہ 3 جون کا جو ہوا تھا، اس میں یہ چیز تھی کہ انہوں نے 3 چیزیں بتائی تھی انگریز نے. اس میں کیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں، یعنی بھارت کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ پاکستان کے ساتھ، اور تیسری انہوں نے آپشن دی تھی کہ وہ اگر آزاد رہنا چاہیں تو آزاد بھی رہ سکتے ہیں. تو جو نظام حیدرآباد تھا وہ چاہتا تھا کہ میری سٹیٹ تو کافی خوشحال بھی ہے اور اچھے خاصے وسائل بھی ہیں ہمارے پاس، تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہ تو میں بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں پاکستان کے ساتھ. اس کا یہ مطلب تھا کہ میں اپنی جو ریاست ہے اسے علیحدہ ہی برقرار رکھوں. جب 3 جون منصوبے کے تحت فیصلہ ہوا تو نظام حیدرآباد نے وائس رائے جو اس وقت تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس سے کہا کہ وہ ریاست کو ڈومینین کی حیثیت دی جائے، یعنی اس کو ڈومینینز کی حیثیت دی جائے کہ وہ اسی طرح سے جیسے وہ رہنا چاہ رہا ہے ایک علیحدہ ریاست کی حیثیت سے، اس کی اس علیحدہ ریاست کی حیثیت سے اس کا جو
مقام ہے اسے برقرار رکھا جائے، نہ وہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے اور نہ ہی وہ پاکستان کے ساتھ۔ جو ڈومینین ہے اسٹیٹس ہمیں دیا جائے کہ ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تو ہمیں علیحدہ سے ہی رہنے دیا جائے، مگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ نہ مانا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانے کے بعد حیدرآباد کے نظام پر بھارت میں شامل ہونے کا دباؤ بڑھ گیا۔ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب چلا گیا یعنی تقسیم ہو گئی اور اس کے بعد جب وہ چلے گیا تو پھر حیدرآباد کے جو نظام تھا اس پر بھارت میں شامل ہونے کا دباؤ بڑھ گیا کہ تم ہمارے ساتھ شامل لازمی ہو جائے۔ لیکن ایک یہ بھی چیز تھی کہ جو حیدرآباد دکن کی جو اسٹیٹ تھی وہ بھارت کے درمیان میں واقع ہے، اس لیے وہ اس کی کوشش یہ تھی کہ یہ ہر طریقے سے بھارت میں شامل ہو جائے، اور جغرافیائی لحاظ سے بھی حیدرآباد کی جو اسٹیٹ تھی وہ بھارت کے ساتھ لگ رہی تھی۔ ریاست کی اس نے کیا کہ دباؤ بڑھ گیا، ریاست کی ناکہ بندی کر دی اور فوجی مہم جوئی کی تیاری شروع کر دی کہ اس نے ریاست کے جانے کے جتنے بھی راستے سے سارے بند کر دیے اور اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ 24 اگست 1948 کو ریاست حیدرآباد نے بھارت کے خلاف اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں شکایت درج کی۔ اس نے شکایت درج کی کہ میں خود انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں، تو یہ زبردستی میرے اوپر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بھارت میں شامل ہو، جبکہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ علیحدہ سے اسٹیٹ کی حیثیت سے رہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ سیکورٹی کونسل شکایت سننے کے لیے تاریخ مقرر کرتی، بھارت نے حیدرآباد میں فوج کی شکایت یعنی اپنی فوج جو اس میں داخل کر دی، اور حیدرآباد جو تھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ تھی، اس کی جو افواج تھی اسے تھوڑے سے مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور یوں ریاست حیدرآباد کو طاقت یعنی بزور شمشیر طاقت کے زور پر بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ دوسری ہمارے پاس اسٹیٹ آ گئی تھی جوناگڑھ کی۔ جوناگڑھ کراچی کے ساحل سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی ساحلی ریاست تھی، اور اس کی زیادہ تر آبادی جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، لیکن ریاست کا جو سربراہ تھا، جیسے حیدرآباد کی اسٹیٹ میں یہ تھا کہ مسلمان تھا، اسی طرح جوناگڑھ کی جو اسٹیٹ تھی اس کا سربراہ بھی مسلمان تھا۔ ریاست کی والی نے 15 ستمبر 1947 کو اعلان کیا کہ میں پاکستان کے ساتھ الحاق کروں گا۔ اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان بھی کر دیا، اور جوناگڑھ کی جو اسٹیٹ تھی، جیسے ہم نے کہہ رہے کہ حیدرآباد کی جو اسٹیٹ تھی وہ تو جغرافیائی لحاظ سے بھی پاکستان کے ساتھ نہیں مل رہی تھی، جبکہ جوناگڑھ کی جو اسٹیٹ تھی یہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کے ساتھ مل رہی تھی، اسی لیے اس کے جو نظام تھا، سربراہ تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ لیکن کچھ ہفتوں کے بعد بھارت نے ریاست پر فوج کشی کر کے ریاست کا انتظام خود سنبھال لیا۔ اور اہم جو ریاست تھی وہ تھی جموں و کشمیر کی۔ ریاست جموں کشمیر کے جو تھا وہ رقبے کے لحاظ سے بھارت کی تمام ریاستوں سے بڑی ریاست تھی، کہ اگر اس کا رقبہ دیکھا جائے تو جتنی بھی بھارت میں ریاست تھی 560 کے قریب ریاستیں تھیں، ان سب میں جو بڑی ریاست تھی وہ جموں اور کشمیر کی تھی۔ اب اس کا کل رقبہ جو تھا وہ 1,35,900 مربع کلومیٹر اور آبادی 1941 کی مردم شماری کے مطابق 4 ملین نفوس پر مشتمل تھی، کہ یہ جو تھی وہ 1941 کی مردم شماری کے مطابق 40 ملین لوگوں پر مشتمل تھی، اور اس آبادی میں 77% جو لوگ یعنی 77% لوگ تھے جو مسلمان تھے، اور اس وقت ان کا جو مہاراجا تھا وہ ہری سنگھ یعنی ہندو مہاراجا تھا، ہری سنگھ تھا، اور وہ بھی چاہ رہا تھا کہ وہ ریاست کی آزاد حیثیت کو برقرار رکھے۔ تاہم ریاست کا مستقبل ابھی واضح نہیں تھا، اس لیے مہاراجا کسی آخری فیصلے تک پہنچنے کے لیے یعنی دونوں ممالک سے وہ کہہ رہا تھا کہ جب تک میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچتا تو پھر آپ دونوں میرے ساتھ ایک معاہدہ کریں، یعنی پاکستان اور بھارت کے ساتھ اس نے معاہدہ جاریہ کیا۔ معاہدہ جاریہ کیا تھا کہ حالات کے جوں کے توں رکھنے کا معاہدہ، کہ ابھی جیسے بھی حالات چل رہے ہیں، اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ اس نے کہا کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے بھی ابھی حالات ہیں ویسے رہنے دیں، اب میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ میں
یا تو آزاد حیثیت سے ہم لوگ برقرار رکھتے ہیں یا پھر پاکستان یا بھارت میں سے کسی کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگرچہ پاکستان نے مہاراجہ کے ساتھ اس طرح کے معاہدے پر دستخط کر دیے، لیکن بھارت اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا وہ تو ہم لوگوں نے تو اس پہ سائن کر دیے، یعنی پاکستان نے کر دیے، لیکن بھارت اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب کہ ہمیں پاکستان اور آزادی ہند کی باتیں ریاست پہنچنا شروع ہوئی تو ریاستی باشندوں نے جو وہاں کے مقام، جب پاکستان بننے کی اور آزادی ہند کی جب باتیں کشمیر میں پہنچی شروع ہوئی تو وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے، خاص طور پر وہاں کے جو مقامی باشندے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان بننے کی اور ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ ہونا شروع ہوا تو جو یہاں کے لوگ تھے کشمیر کے، ان کے مسلمانوں میں ایک بے چینی کی کیفیت پھیل گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ یہ جو ڈوگرا ہمارا مہاراجہ ہے، اس سے ہم لوگ اس کے چنگل سے آزادی حاصل کریں، لیکن مہاراجہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے اپنے جو ریاست کے اہلکار تھے ان کے ذریعے ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ کشمیری مسلمان جو ہندو مہاراجہ کی نیت سے واقف تھے، وہ اچھے طریقے سے چاہ رہے تھے یہ تو ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہا ہے، اس لیے جو ہے یہ حالات کو کہہ رہا ہے کہ جوں کہ توں ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے اوپر تشدد بھی شروع کیا کہ کسی طرح میں مسلمانوں کو دبا لوں۔ مہاراجہ کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور پہلی بار پونچھ کا علاقہ تھا، وہاں سے پہلی دفعہ مسلمانوں نے اپنی بغاوت کا آغاز کیا۔ اس سے ریاست کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے بغاوت شروع کر دی تو پہلے ہی جو اس کے حالات خراب تھے کشمیر کے، اور زیادہ خراب ہو گئے۔ جب مہاراجہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اس کے لیے پھر کیا ہوا کہ جو KPK کے خیبر پختونخوا کے بہادر قبائل، کیونکہ ٹرائبل ایریاز ہمارے لگتے ہیں اس کے ساتھ کشمیر کے ساتھ، تو جو بہادر قبائل تھے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں اتر آئے۔ تو جب قبائلی اور کشمیری مجاہدین، یعنی کشمیر کے جو لوگ تھے اور قبائلی جو لوگ تھے، دونوں مل کر انہوں نے جب جدوجہد شروع کی تو انہوں نے کیا کیا کہ مہاراجہ کی فوج کو بے بس کر دیا، کہ جو اس کے اہلکار تھے مہاراجہ کے وہ سارے اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اور جب فوج بے بس ہوئی تو جو مہاراجہ تھا وہ بھاگ گیا اور بھارت میں جا کر اس نے فوجی مدد کی اپیل کر دی۔ بھارت میں جب اس نے اپیل کی تو بھارت کی طرف سے جو فوج تھی وہ کشمیر میں آ گئی۔ اب جو بھارت کی فوج تھی وہ باقاعدہ تربیت یافتہ تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں کشمیری مجاہدین اور قبائل غیر تربیت یافتہ تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نہ کشمیری مجاہدین کوئی فوجی تھے، نہ قبائل جو تھے وہ فوجی تھے۔ وہ باقاعدہ ٹرین جو فوج تھی اس کے سامنے نہیں لڑ سکے، اور بھارتی فوج نے کشمیر کے آزاد کیے ہوئے حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں آزاد کشمیر اور پاکستانی سرحدات کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کو بھارتی افواج کی پیش قدمی روکنے کے لیے 1948 میں احکامات صادر کیے گئے کہ اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ اب ان کو نہیں روکیں گے، افواج پاکستان نے کہا، تو یہ جو بھارتی فوج کی پیش قدمی ہے یہ کشمیر سے ہوتے ہوئے پاکستان میں آ کر ختم ہوگی اور یہ پاکستان کے علاقوں کو بھی فتح کرنے شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو افواج پاکستان تھے 1948 میں اسے احکامات صادر کیے کہ اب ہم لوگ اپنا دفاع خود کریں گے۔ یوں بھارت اور پاکستان کی فوج کا پہلی بار آمنا سامنے، یعنی 1948 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جو باضابطہ جنگ تھی وہ لڑی گئی۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ لڑائی 1 جنوری کو 1949 کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق روک دی گئی کہ جب پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ فتح کر لیتا ہے تو بھارت جو ہوتا ہے وہ کھٹاک سے پہنچ جاتا ہے UN میں کسی طرح سے اس کو روک دیا جائے، لیکن اسے اپنی کی ہوئی نظر بالکل نہیں آتی۔ بھارت جنوری 1948 میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں پیش کر چکا تھا کہ بھارت نے کیا تھا 1948 میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں پیش کیا۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے اپنے موقف پیش کیے، یعنی دونوں ممالک میں بھارت نے بھی اور پاکستان نے بھی کے نمائندے تھے، انہوں نے اپنے موقف پیش کیے
کشمیر کا جو مسئلہ ہے اسے اچھے طریقے سے حل کیا جائے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ وہاں کے باشندے استصواب برائے یعنی ریفرینڈم کے ذریعے کریں گے۔ یہ فیصلہ دونوں ممالک بھارت اور پاکستان نے تسلیم کیا، لیکن بعد میں بھارت ہیلے بہانے کرنے لگا اور یوں آج تک کشمیری استصواب رائے کے ذریعے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے منتظر ہے۔ یعنی 1947 سے لے کر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس 2020 ہے کہ ابھی تک کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے کہ ابھی تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا، جس میں ابھی ہر جگہ دفعہ بھارت جو ہے اپنے ہیلے بہانے کر کے وہ اس فیصلے کو رکوا لیتا ہے۔